حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی تو بازار کے اندر کھڑے ہو کر یہ آیات کریمہ پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. ابی بن خلف ایک بندہ تھا جی، یہ کافر قسم کا بندہ تھا، منہ پھٹ بندہ تھا جی. ٹھیک ہے. یہ معاف نہیں کرتا تھا، مسلمانوں کا یہ جانی دشمن تھا، خون کا پیاسا تھا. اس نے کہا واہ، ایسی پھینٹی لگائی ہے ایرانیوں نے رومیوں کی، اور تم کہتے ہو کہ بھئی دوبارہ عن قریب کیا ہوں گے جی، غالب آئیں گے جی. اور حالات بھی یہ بتا رہے تھے کہ اب رومی دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اتنی سخت قسم کی شکست ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق تھا نا، حضور کا یار غار تھا اور حضور کا وفادار تھا. کہا ہمارا قرآن یہ کہتا ہے جی کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے. اس نے کہا پھر تمہارا قرآن کہتا ہے، پھر لگاؤ شرط ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اس وقت دو طرفہ شرط لگانی جائز تھی جی. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی لگاتے ہیں شرط. کہا کہ کیا جی؟ کہا کہ 3 سال کی شرط لگاتے ہیں، انعام کے طور پر اونٹ رکھتے ہیں جی. لہٰذا 3 سالوں کے اندر اندر اگر رومی ایران والوں کے اوپر غالب آ گئے تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا جی. لیکن اگر غالب نہ آئے تو پھر آپ مجھے دو گے جی. ابو بکر یاد رکھنا، پھر آپ مجھے دو گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگی، وہاں پر طے ہوا، سب کچھ ہوئے، گواہ بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. کہا یا رسول اللہ، بازار میں گیا تھا، ابی بن خلف کے ساتھ میری شرط لگ گئی ہے. شرط یہ لگی ہے کہ اگر 3 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ جاتے ہیں ایرانیوں کے اوپر تو ابی بن خلف مجھے کیا کرے گا جی؟ 10 اونٹ دے گا، اور اگر غالب نہ آئے تو مجھے دینے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بضع سنین، اللہ نے قرآن کے اندر لفظ بضع کا استعمال کیا جی. اور لفظ بضع کا عربی کے اندر جو اطلاق ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. لہٰذا آپ یوں کرو، شرط بھی بڑھا دو، مدت بھی بڑھا دو جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس پلٹے. کہا یوں کرتے ہیں کہ شرط کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں اور مدت کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا اور اچھی بات ہے جی. کیوں؟ ان کو گمان بھی تھا، پتہ بھی تھا، ذہن کے اندر یہ بات آ چکی تھی اب رومیوں کی کیا ہوگی ہے جی، شکست فاش ہو چکی ہے جی، ان کو سپر پاور ہونا، دوبارہ بننا یہ ناممکن ہے جی. کہا جی ٹھیک ہے جی، ترے تو ودا سٹو جی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 10 سال جی، 10 سال کے اندر اندر رومی غالب آئیں گے ایران والوں کے اوپر، ایرانیوں کے اوپر، اور شرط یہ ہے کہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اگر غالب آ گئے آپ مجھے دو گے، اور اگر غالب نہ آئے میں آپ کو دوں گا جی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی. گواہ بھی ہوئے، شرط بھی، سب کچھ پکی ہو گئی. پھر ہوا یہ، ابھی 10 سال 9 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ہجرت کا حکم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے. ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، صحابہ کو فتح نصیب فرمائی. صرف کیا جی؟ 312 صحابہ کرام ہیں اور ایک اللہ کا پاک پیغمبر 313 نے. 313 نے 1000 کو ایسی پھینٹی لگائی نا، ان کے بھی چھکے چھوٹ گئے جی. جی ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے جی. ٹھیک ہے. یہ بالکل نہتے، جن کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے جی، ہاتھوں کے اندر تلواریں نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے سواری کے طور پر گھوڑے اونٹ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں شکست دے دیا. ادھر اللہ نے ایمان والوں کو کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر فتح نصیب فرمائی. ادھر کیا ہوا جی؟ رومیوں نے ایرانیوں کی پھینٹی لگا دی. تو اللہ رب العزت نے اس دن ایمان والوں کو 2 خوشیاں دی. ایک تو جنگ بدر کی خوشی ملی، اور ادھر کیا ہوئی؟ اہل کتاب و مجوسیوں کے اوپر بھی کیا ہو گئے جی؟ غالب آ گئے، اور مشرکین بالکل تتر بتر ہو کر رہ گئے، نہ منہ دکھانے کے قابل رہے. آپ نے پورا واقعہ سنا ہے. پھر وہ 1 سال تک کیا ہوئے جی؟ گھر سے باہر نہیں نکلے. 70 مارے گئے کفار، 70 قیدی بنے، اور جو باقی بچے تھے بھاگ گئے جی، دم دبا کر. اپنی بیویوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے جی، ہم تو کیا ہوئی جنگ سے بھاگ کر آئے. اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے. پھر ہوا یہ، جب ایمان والوں کو یہاں پر فتح ملی، رومیوں کو وہاں پر فتح ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے جی. کہا دیکھو ابی بن خلف جو تھا وہ تو بدر کے اندر مارا گیا تھا، مردار ہو گیا تھا جی. اس کے بیٹوں کے پاس آئے کہ تمہارے ابا نے شرط لگائی تھی. اس کے وارثوں کے پاس آئے کہ تمہارے وارث نے، ہمارے ساتھ مورث نے شرط لگائی تھی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو میں کیا کروں گا جی؟ آپ کو 100 اونٹ دوں گا جی،
اور اگر نہ غالب آئے تو آپ دو گے، لہٰذا اب رومی غالب آ گئے ہیں تو اب کیا کرو جی، شرط پوری کرو جی، ٹھیک ہے۔ پھر سب نے کہا جی ٹھیک ہے، کافر تھے، یاد رکھو کافر تھے، زبان کے پکے تھے جی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی واقعی شرط لگائی تھی، ہم اس شرط کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج مسلمان ہیں جی، ٹھیک ہے، زبان کا بھروسہ نہیں ہے، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن آپ سے ان وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، دوسرے بندے کو ٹرکا دیتے ہیں جی، ہم سمجھتے ہیں اسی بڑے سمجھدار ہیں، بڑے چلاک، نہیں، یہ وقتی چلاکی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں قیامت والے دن جب اللہ پوچھے گا نا تو وہاں پر چلاکی نہیں چل سکے گی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا منافق بندے کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، جب وہ بات کرے گا بات جھوٹی کرے گا، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا جی، ٹھیک ہے۔ تھے کافر لیکن بات کے پکے تھے۔